سوچ سمجھ کر کے کیسز لگائیں تو میرے خیال میں یہ شفافیت نہیں ہے. وکیل کو بھی اکثر چاہتے ہیں کہ میرا کیس فلاں بینچ کے پاس لگے, یہ بھی ختم ہو گیا ہے. وجہ ہوگی نا کہ کیوں چاہتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کے کوئی تعلقات جج کے ساتھ ہیں, مگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کا رجحان کچھ اس طرف ہے, تو شاید یہ میرے لیے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا. کیس کا فیصلہ مفروضوں پر نہیں, ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر ہوتا ہے. مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے. اگر پتہ نہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے شفافیت آئی ہے. پارلیمان قانون بناتی ہے, لیکن قانون بنیادی حقوق یا آئین کے برعکس ہے تو ہمارا فرض ہے اسے روکیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا پہلے دائر مقدمے کا فیصلہ بھی پہلے ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے لیے مرسڈیز بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں تھی. دونوں گاڑیاں حکومت کو واپس کر دی ہیں. ایسی گاڑیوں کے پیسے عوام پر لگنے چاہیے. چیف جسٹس کا کاز لسٹ میں تبدیلی کا اختیار ختم کر دیا. وکلا کا من پسند بینچز میں کیس لگوانے کا رجحان ختم کر دیا. Dependency of cases before this court has increased by almost 3,500 from over 56,000 at the close of last year to more than 60,000. Consistently piling pendency in this court clearly indicates that current mechanisms have proven incapable to tackle the challenge at hand. زیر التوا مقدمات کی تعداد 56,000 سے بڑھ کر 60,000 سے زائد ہو گئی. مسلسل التوا نشاندہی کرتا ہے کہ موجودہ میکانزم چیلنج سے نمٹنے میں ناکام ثابت ہوا. اٹارنی جنرل منصور عثمان کا نئے عدالتی سال پر فل کورٹ ریفرنس میں خطاب. کہا سائلین کو مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے زیادہ کوئی اور چیز نا امید نہیں کرتی. سائلین کی امیدیں ٹوٹنے کی ذمہ داری نظام انصاف سے منسلک لوگوں پر عائد ہوتی ہیں. بے گناہ کا دہائیوں پر جیل سے رہا نہ ہونا کسی سانحے سے کم نہیں ہوتا. Well, this power is vital for addressing public issues. Its use must be marked by restraint, keeping in view Article 4 of Constitution. Judiciary must balance its authority, protect rule of law without undermining principles it upholds. سپریم کورٹ میں لائیو سٹریمنگ کو سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. فاروق ایچ نائک کا نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا نظام انصاف کی طاقت کا انحصار ججز کے معیار پر ہے. میرٹ کی بنیاد پر ججز کی بھرتی کے لیے سخت طریقہ کار اپنانا ہوگا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان عدالتی اختیار نہیں رکھتا. پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ عدلیہ میں مداخلت نہیں سمجھنا چاہیے. منیر بھٹی کیس کے فیصلے نے پارلیمانی کمیٹی کے اختیارات محدود کیے. کمیٹی کے اراکین سمجھتے ہیں فیصلہ ان کے اختیارات پر انکروچمنٹ ہے. فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. وزیراعظم آج اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کو عشائیہ دیں گے. JUIP کو بھی عشائیے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا. صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، سینیٹر شریر رحمان اسلام آباد پہنچ گئے. ذرائع کا کہنا ہے PP قیادت کا اسلام آباد میں اجلاس ہوگا. عدلیہ سے متعلق قانون سازی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. 8 نکات ایجنڈا جاری. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی قومی یونیورسٹی آف ریڈ ٹیکنالوجی تمیمی بل منظوری کے لیے پیش کریں گے. آئین اور قانون کو بدلنا، ری رائٹ کرنا، امینڈ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. جو چیز ہمیں ہمارے ملک کے لیے بہتر لگے قانون بدل دیں گے. کر سکتے کچھ. اس کے لیے نمبر چاہیے ہوتا ہے پورے. مولانا آ رہا ہے. میں تو ادب سے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا، اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. قانون بدلنے کے لیے نمبر پورے ہو جائیں گے. ملک کی بہتری کے لیے قانون میں تبدیلی کرنا پڑی تو کریں گے. اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی قانون سازی اسی کے مطابق ہوگی. سب ہو جائے گا. ملک اور قوم کا وسیع تر مفاد. میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. سینیٹر فیصل وادہ کی AVA نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو. 2-3 دن میں قانون سازی کے سوال پر کہا کیا میں اسلام آباد میں کافی پینے آیا ہوں؟ کیا آپ نے گانا سنا ہے؟ مولانا آ رہی ہیں. یہ گانا یاد رکھیں اور گاڑی میں بجانا شروع کر دیں. پاکستان کے وسیع تر مفاد اور جمہوریت کی خاطر مولانا کا ساتھ ہونا ضروری ہے. آئینی عہدہ بھی خالی ہو سکتا ہے. بہت چیزیں ہو سکتی ہیں. مخصوص نشستوں کے معاملے پر PTI کو مایوسی ہوگی.
سی ایم کے پی کے بنے, میں نے بتایا تھا بہت لمبی مدت کے سی ایم نہیں, ان کے ڈیز اب نمبرڈ ہیں, ان کو پتہ ہے. جو انہوں نے کہا میں ہفتے 2 ہفتے میں اگر نہیں چھوٹے تو ہم خود کروا لیں گے. اس بات کا تجزیہ میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں, اور یہ میرا انالیسز ہے. اس بات کے بعد گنڈا پور کی, عمران خان کی زندگی کی ساری ذمہ داری گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ سے جڑ جائے گی. پیش گوئی کہہ لیں, دعویٰ یا معلومات, علی امین کے دن گنے جا چکے ہیں, اسی لیے ایسی تقریر کی. سینیٹر فیصل وادہ کی ایوا نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو, کہا پی ٹی آئی سے اداروں میں کوئی 1% بھی رابطے میں نہیں. علی امین گنڈا پور سیٹنگ سے آئے تو بڑی 3rd کلاس سیٹنگ تھی. علی امین نے کہا بانی 1-2 ہفتے میں نہ چھوٹے تو خود چھڑا لیں گے, یہ الارمنگ ہے. اب بانی کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے, جس کی ذمہ دار گنڈا پور ہوں گے. علی امین شواہد کے ساتھ پکڑے گئے ہیں, ان کے فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے. میرے نزدیک فیض حمید کی گرفتاری کا فیصلہ بہت دیر سے ہوا. جو دوسروں کی کرسیاں لیتا تھا وہ آج اندر چلا گیا ہے. فیض حمید کی گرفتاری سے گھٹن کا ماحول ختم ہوا. ٹاپ سٹی انکوائری میں بہت سے لوگوں کے کریئر تباہ ہوئے. اس پوری گیم کے اندر کریڈٹ تگڑے جمہوری آدمی چودھری نثار کا تھا. چودھری نثار نے سٹینڈ لیا اور انکوائری کرائی. فیض حمید جھگڑے میں 4 کردار ہیں, جس میں ایک بانی پی ٹی آئی بھی ہے. جب آپ اسپیسیفک نام لے کے گالی دیں گے, دھمکی دیں گے, تو اس کا اسپیسیفک ریاکشن آئے گا. اس ریاکشن کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ خان صاحب کو نہیں ہوگا. خان صاحب کو نقصان ہے نا. کریڈینشیلز بلڈ کر کے پھر یہ ایک ایسے بند گلی میں لے جایا جا رہا ہے پارٹی کو کہ کل کو ہر چیز جسٹیفائی ہو جائے آرام سے. جلسے کی تقریروں میں دوسری سائٹ کو اکسانے والی بات کی گئی. جب آپ نام لکھ کے دھمکی دیں گے تو رد عمل بھی آئے گا, کوئی بھی ریاکشن آئے گا تو نقصان بانی پی ٹی آئی کو ہوگا. مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو بند گلی میں لے کر جایا جا رہا ہے. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار محمد مالک کی ایوا نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو, کہا علی امین گنڈا پور اور محمود اچکزئی کی تقریر کے بعد جلسہ غیر ضروری ہو گیا. ابھی عام آدمی کو سب سے زیادہ ساخ والا لیڈر علی امین گنڈا پور لگ رہا ہے. 8 فروری کے بعد لگتا ہے پلان بھی ہے کہ اس پارٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے. پارٹی کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ خاص قسم کی نئی لیڈرشپ لائی جائے. سینئر تجزیہ کار کلاسرا نے کہا این او سی دے دیا تھا تو اسلام آباد کو جنگی ظلم بنانے کی ضرورت نہیں تھی. علی امین گنڈا پور نے بانی کے ملٹری ٹرائل پر اکسانے جیسی تقریر کی. علی امین گنڈا پور کی تقریر سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوگا. کشی کا شوق ہے تو کر کے دکھائیں. پنجاب پولیس نشیوں کا نشہ بہت جلد اتار دیتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں علی امین گنڈا پور نے 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات کی. میں 20 دن دیتی ہوں, رہا کروا کر دکھائیں. نون لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا کل کے جلسے میں پی ٹی آئی نے معاہدے کا جو حشر کیا وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. اپنے ناکام جلسے کو چھپانے کے لیے پولیس پر حملے کی ایک ناکام کوشش کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی اسرائیلی پروجیکٹ ہے, اصلی چہرہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے لندن میں یہودی کے لیے مہم چلائی تھی. اسرائیل خود بانی پی ٹی آئی کے سیاسی ایڈاپشن کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 18 ستمبر تک کا کیلنڈر جاری. پاکستان کا نام شامل نہیں. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا. پیش کی شرائط پوری ہونے کے بعد ہی پاکستان کا نام ایجنڈے میں شامل ہونے کا امکان ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پشاور کے علاقے تہقال میں احتجاج. مظاہرین نے یونیورسٹی روڈ بند کر دی. شہریوں سے تلخ کلامی بھی ہوئی. 66 ارب روپے سے کلک کے نام سے جو انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہوئے ہیں, اس میں کھلی کرپشن ہو رہی ہے. 60 سے 70% کرپشن کی نظر ہوتا ہے یہ پورا کام. اور اس کا شاہکار یہ ہے کہ جو 3-4 ارب روپے سے پیچ ورک کیا گیا تھا وہ بارش کے ساتھ ہی بہ گیا. بلکہ میں نے سنا ہے کہ گرو مندر والی سڑک جو ہے اس کا نام ایک دن کی سڑک رکھا جا رہا ہے. کراچی میں سڑکوں کی صورتحال ابتر اور سیوریج کی حالت خراب ہے. گرو مندر کی سڑک ایک دن میں بہہ گئی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کلک کے نام پر 66 ارب روپے کے پروجیکٹ ہیں جن میں کرپشن ہو رہی ہے. کوئی ایک چیز بھی درست سمت میں نہیں جا رہی. منی پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں.
سپریم کورٹ سے 2 کمپیوٹر کی چوری، پولیس نے سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کے ڈرائیور زاہد اقبال کو حراست میں لے لیا۔ مقدمے میں نامزد دوسرے ملزم فیصل خان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فیصل خان سے سپریم کورٹ میں بطور نائب قاضی تعینات ہیں، پہلے بھی نوکری سے برطرف کیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، پنجاب میں 1.39 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں صوبے کے 14 اضلاع میں پولیو ویکسینیشن کی کامیابی کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں۔ خلوص سے نیت سے کام کرنے والا ہر پولیو ورکر ہیرو ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں پولیس وین کے قریب بارودی سرنگ کا دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی۔ پشاور میں جمیل چوک پر 2 موٹر سائیکل سوار خودکش جیکٹ پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے روکنے کا اشارہ کیا تھا، بم ڈسپوزل یونٹ نے خودکش جیکٹس کو ناکارہ بنا دیا۔ خودکش جیکٹ میں 6 سے 7 کلو بارودی مواد تھا۔ اور بلاٹا مہاجرین کیمپ پر اسرائیلی فورسز نے دھاوا بول دیا، متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا جنوبی غزہ کا دورہ، شمالی غزہ میں مزید حملوں کا عندیہ دے دیا۔ یرغمالیوں کی ہلاکت کے خلاف اسرائیل بھر میں احتجاج، تل ابیب میں مظاہرین نے اہم شاہراہ بلاک کر دی۔ نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر بے قابو ہو کر کئی گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کی تیاریاں عروج پر، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا رات کا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کا دورہ، گراؤنڈ اور انکلوژرز کا معائنہ کیا۔ شائقین کرکٹ کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت کی، کہا طویل عرصے بعد بڑے کھلاڑی فیصل آباد کے میدان میں اتر رہے ہیں، امید ہے فیصل آباد کے لوگ چیمپئنز کپ کو بھرپور انجوائے کریں گے۔ پاکستان کے سپر سٹار بابر اعظم کے کروڑوں پرستار، پریکٹس کے لیے ٹیم سٹیلینز کے اقبال اسٹیڈیم آمد، فینس پرجوش، شائقین نے بابر اعظم کے حق میں نعرے لگائے۔ سٹیلینز کے کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی۔ سٹیلینز کے کپتان محمد حارث دھاک بٹھانے کے لیے پرعزم، کہتے ہیں ڈومیسٹک میں سٹیلینز کی جیت کی روایت برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ سٹیلینز کی ٹیم جمعے کو لائنز کے خلاف میدان میں اترے گی۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور کوریا کی ٹیمیں مد مقابل، ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 6 ٹیمیں ان ایکشن۔ پاکستان کا اگلا میچ جاپان سے بدھ کو ہوگا۔ یو ایس اوپن کا ٹائٹل اٹلی کے ٹینس سٹار کے نام، فائنل میں یانگ سنن نے امریکی حریف ٹیلر فرانٹس کو شکست دے کر پہلی بار یو ایس اوپن کا ٹائٹل جیت لیا۔ خواتین کے مقابلوں میں بیلاروس کی آریانا نے فتح سمیٹی۔ اور یوائفا نیشن لیگ میں رونالڈو کی ٹیم پرتگال کی ایک اور کامیابی، اسکاٹ لینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ اسپین کا گولز کا چوکا سوئٹزرلینڈ کو 4-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ڈنمارک نے سربیا کو، کروشیا نے پولینڈ کو زیر کیا۔